اور شب برات کے بارے میں جتنی بڑی بڑی مذہبی کتابیں ہیں کہیں نہ کہیں ہر جگہ شب برات کا ذکر ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی ذکر ہے، قرآن کی تفسیروں میں بھی ذکر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ شب برات بیکار ہے، شب معراج بیکار، بیکار کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے جو بنایا ہے بیکار کچھ نہیں بنایا، اللہ کا ہر کام کام کا ہے، فائدے کا ہے، بیکار کچھ نہیں ہے۔ جو قدر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، ما ثبت من السنہ فی ایام السنہ۔ ہر مہینے کے وظیفے، ہر مہینے کی حدیثیں، ہر مہینے کی فضیلت انہوں نے لکھی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنا 350 400 سال گزر گئے ان کو، سب مانتے ہیں ان کو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو سب مانتے ہیں۔ یہ جو دیوبندی، بریلوی، وہابی، فلانا فلانا یہ جو فرقے بن گئے نا، اس سے بہت پہلے کے ہیں وہ، ان کو سب مانتے ہیں۔ تو میرے پاس وہ کتاب ہے ایک، ما ثبت من السنہ، 1908 کی چھپی ہوئی ہے، ہمارے دادا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، 1908 کی چھپی ہوئی ہے، 1326 ہجری، اب ہے 1443۔ تو اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، 193 صفحے سے لے کے 215 تک، تقریباً 20 صفحوں میں انہوں نے شعبان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ حدیثیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کون سی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کون سی ہے، اور صحابہ کرام نے کیا کیا بیان کیا، بہت تفصیل سے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شب برات کے اندر جنت البقیع میں قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے دعا فرمائی اللہ سے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضرت عائشہ کی حدیث کو بڑی تفصیل سے لکھا۔ کہنے لگے کہ حضور میرے پاس آرام فرما رہے تھے، اچانک میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے، مجھے تلاش ہوئی کہاں چلے گئے۔ ان کو یہ لگا کہ کہیں دوسری کسی زوجہ مطہرہ کے پاس تو نہیں چلے گئے، دیکھا کہیں نہیں ملے، ادھر ادھر دیکھا کہیں نہیں ملے۔ جب جنت البقیع کی طرف گئی تو دیکھا حضور وہاں پر سجدے میں ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں فرما رہے۔ آپ نے سجدہ فرمایا، دعائیں فرمائی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دعاؤں کو بھی لکھا ہے۔ ایک دفعہ سجدہ فرمایا، پھر سر اٹھا لیا، پھر دوبارہ سجدہ فرمایا، پھر دعائیں پڑھی، پھر دوبارہ سجدہ فرمایا، پھر دعائیں پڑھی۔ وہ حدیثوں میں لکھی ہوئی ہیں ساری۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ شاید رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف کبھی نہیں لے گئے ہوں گے سوائے شب برات کے۔ تو یہ سب تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ شب برات کو آپ ایسے نہیں سمجھیے کوئی بیکار سی چیز ہے، وہ تو شیطان کے وسوسے ہیں، وہ ڈالتا ہے وسوسے، وہ جہاں جس کو جیسا دیکھتا ہے ویسے سبق پڑھا دیتا ہے اس کو۔ تو یہ جو رات آ رہی ہے، آج کی رات شب برات، یہ عبادت کی رات ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ اگر آج کی رات گزر گئی تو کوئی رات ہی نہیں آئے گی، ہر رات عبادت کی رات، ہر رات میں تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، ہر دن دعا کا ہے، شعبان کا ہر دن دعا کا ہے، ہر رات دعا کی ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور آپس میں لوگوں کے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے، جس سے کوئی کہا سنی ہو گئی ہے اس سے معاف کرا لینا چاہیے،
کسی کا لینا دینا ہے وہ پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ جب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھے جو دعا کر رہا ہے تو یہ ہے کیسا۔ مجھ سے تو کوئی بات چھپ سکتی ہے، میری کوئی بات آپ سے چھپ سکتی ہے، اللہ سے تو چھپ نہیں سکتی۔ کوئی آدمی بڑے بڑے گناہوں میں پڑا ہوا ہو، حق دبا رکھا ہو، پیسہ دبا رکھا ہو، جائیداد دبا رکھی ہو، یا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، یا اور گناہ کبیرہ کرنے والا ہو، اور اللہ سے دعا کرے گا تو جب تک توبہ نہ کر لے اور اس انسان سے معافی نہ مانگ لے اور اپنے معاملات کو درست نہ کر لے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کیونکہ آپ نے سنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے، بندے کا حق معاف نہیں کرتا۔ اب اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی، اگر کسی نے حج نہیں کیا، اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا، اس نے اللہ سے معافی مانگی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، وہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، معاف فرما دے۔ لیکن اگر کسی نے کسی کے 2000 روپے کھا لیے، 20,000 روپے کھا لیے، جائیداد کھا لی، مکان کھا لیا، یا کسی کو نقصان پہنچا دیا، غیبت کر لی، حسد کر لیا، کسی سے معاملہ خراب کر لیا، گالی گلوچ کر لی، مار پیٹ کر لی، اللہ کے ہاں تو ہر چیز کا حساب ہے۔ تو قیامت کے دن تو سارے آ جائیں گے کہ جی اللہ سے کہیں گے مجھے حساب دلوایا جائے۔ تو جب تک آپ اس سے معاملہ صاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم حسد نہ ہو، ہمارے دل میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، دینی رشتہ بھی برقرار رہے، دنیا کا رشتہ بھی برقرار رہے، اسلام کا رشتہ بھی برقرار رہے، معاملہ صاف ہو، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہو جاتی۔ تو کئی لوگ سوچتے ہیں کہ شب برات میں کیا دعا کری جائے، کیا پڑھا جائے، کون سے نفل پڑھے جائیں۔ نفل تو آپ کوئی بھی پڑھ لیجئے۔ جب نفل نماز پڑھیں گے، اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا، الحمد شریف کے بعد صرف قل هو اللہ ہی پڑھے جاؤ۔ کسی کو زیادہ پڑھنا نہیں آتا، جتنا پڑھنا آتا ہے اتنا ہی پڑھے جاؤ۔ اگر آپ کی طاقت ہے 2 رکعت پڑھو، پھر 2 رکعت پڑھو، یا 4 رکعت پڑھو، پھر 4 رکعت پڑھو، بیٹھ کر تسبیح پڑھتے رہو۔ قرآن شریف پڑھنا آتا ہے قرآن شریف پڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ ذکر کرنا چاہیں کریں، اور جتنی شب بیداری کر سکتے ہوں کریں۔ اچھا تو یہی ہے کہ ساری رات جاگا جائے، لیکن اگر کسی کی ہمت نہیں ہے، یا بیماری ہے، یا کوئی مجبوری ہے، اللہ تو دل دیکھتا ہے۔ تو جو شب قدر کی دعا ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ عربی کے الفاظ یاد نہ ہو، ہندی میں اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح کی اور دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدنیا والآخرہ، فی الدین والدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے تندرستی مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیرا کرم چاہتا ہوں، دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں تندرستی چاہتا ہوں، عافیت، معافات، درگزر۔ تو جو بھی آپ کو دعا یاد ہو وہ کریں، لیکن شب برات کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو